والسلام على من لا نبي بعده وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے کا صدقہ اللہ آپ کو حضور کے روضہ انور کی زیارت کروا دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بروں میں خواجہ فتح کی عزت پر نہ جب تک کٹ بروں میں خواجہ فتح کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا صدر دی وقار استاذ العلماء راس الفقہا امام المدرسین نابغہ اثر نازش ملت اسلامیہ آبرو علم و دانش حضرت علامہ مفتی نور بخش صاحب سیدی دامت برکاتم العالیہ ذی فضل علماء کرام سامعین محترم آج پہلی مرتبہ عزیز محتشم ثنا خان رسول مجاہد ملت جناب محمد زبیر صاحب کی مساعدت سے حاضری کا شرف حاصل ہوا ملک سجاد صاحب سے ان کے برادران نے گھر والوں نے یہ علی و شان محفل کا انعقاد کیا میری دعا ہے اللہ ان کے مال و جان عزت و آبرو رزق روزی میں کاروبار میں دولت ایمان میں عمر میں علم میں عمل میں تقوی میں برکت عطا اتنا عظیم الشان اجتماع ہے ہم ہیں اہل سنت و جماعت سنی مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے پیاسا رہ سکتا ہے جسم کو قربان کر سکتا ہے مگر ناموس محمد سے غداری نہیں کر سکتا یہ لبیک کے نعرے یہ لبیک کا نعرہ جس نے شروع کیا تھا دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی عزت ملی ہے اگر داتا صاحب کے بعد کسی کے مزار پہ پھول چڑھ رہے ہیں تو اسے امیر المجاہدین علامہ خادم نجوی کہتے ہیں شریف رکھیں اللہ ان کا ذوق سلامت
آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر تیرے جان نثار بے شمار بے شمار میں تقریر سے پہلے بے شمار جوانوں کے جذبات کا اظہار کرتا ہوں. جب امیر المجاہدین کا جنازہ ہوا مینار پاکستان معافیہ مانگ رہا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی بات پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے مینار پاکستان کو پر کیا ہے، جب امیر المجاہدین کا نماز جنازہ ادا ہوئی تو لندن سے ایک سیاستدان نے فون کیا اپنی جماعت والوں کو. ایک چھوٹا سا مولوی تھا، اس کے جنازہ مینار پاکستان اس کے لیے تو چھوٹا تھا نا، پر حضور کے لیے تو بڑا تھا نا. وہ رسول کے لیے تو بڑا تھا. اس نے کہا اتنے آدمی تو اکٹھے کرو جنازے پہ. جتنے خادم رسول کے جنازے پہ اکٹھے ہوئے تھے، میرے رب نے کہا یا کیا کر رہے میری تقریر کا نظام نہ تبدیل کریں، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہے. 6.5 گھنٹے میں سفر کر کے پہنچا. یہ زبیر کی محبت ہے. مولوی کے اکاؤنٹ جو پیسے منگا کے پھر ہوتا ہے اسی ایک کو فون دے آئے ہیں. میں اسے جانتا نہیں تھا، یہ مجھے نہیں جانتا. اس نے مجھے فون کیا کہ تقریر کرنی ہے. میں کہا کرو ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا لین دین کیا کرو گے؟ میں کہا ہمارا لین دین حضور کی گلی میں ہو چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سنو میری. اور سیاستدان نے کہا اتنے آدمی تو لے آؤ جتنے امیر المجاہدین کے جنازے میں تھے. آواز قدرت آئی اور سیاستدان لوگوں کی لگامیں میرے ہاتھ میں ہیں. میں ان کو سیاستدانوں کے جنازوں میں نہیں بھیجتا، میں ان کو محمد کے غلاموں کے جنازوں میں بھیجتا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے ابا جی نے مجھے گھٹی دی محبت رسول کی، ناموس رسالت کے پہرے دار ہونے کی. میرے والد کہا کرتے تھے، میرے والد بریلی شریف سے فارغ التحصیل تھے. 1945 میں آخری دورہ حدیث محدث اعظم پاکستان نے جو کروایا تھا بریلی میں، اس کے طالب علم تھے میرے ابا جی. آج بھی وہ سند میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جس پہ مفتی اعظم ہند کے دستخط موجود ہے. سبحان اللہ. میرے والد کہا کرتے تھے روٹی نہیں ملتی نہ کھا، صبر کر، مگر محبت رسول پہ سمجھوتا نہ کرنا. کل قیامت کے دن زہرا کے بابے کو منہ کیا دکھائے گا. آج کل دوگلی پولیسی چل رہی ہے. جیتے رہو جیتے رہو. ٹائم میرا تھوڑا ہے. میں نے ابھی جلسے سے فارغ ہو کے حویلی لکھا پہنچنا. گستاخ رسول کی ایک صدا سردم سے جدا. اب آپ نعرے نا جب ٹائم آیا تو لگا دینا، مجھے تھوڑی سی تقریر کر دینا. میں آپ کی نمائندگی کے لیے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. مولوی وہ نہیں جو زکات کھا کے کوٹھیاں بنا دے. میں بڑے بڑے ملا ویکھے نے اجے مسجد مکمل نہیں ہوئی، مولوی دی 3 کوٹھیاں مکمل ہو گئی. مدرسے میں ایک طالب علم نہیں ہے چندہ مانگ کے کھا گیا. میں اس درویش کو سلام نہ کروں جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے ان بچوں کو پڑھا رہا ہے. وہ پڑھ چکے ہیں اس درویش کے شاگرد. کوئی محدث بنا ہوا ہے، کوئی مفسر بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. سلامت رہے.
ایک ہوتی ہے مال کی محبت، ایک ہوتی ہے اولاد کی محبت. تو جو ہے آپ کی شعر بھی میں پڑھ لیتا ہوں، پڑھوں گا انشاءاللہ. شعر کا وقت ہے تو شعر بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے مال کی محبت، اولاد کی محبت، وطن کی محبت، اپنی جان کی محبت. انسان مال کے پیچھے جب دولت آ جائے تو پھر یاروں کو چھوڑ جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے نو دولتیے دیکھے جو یار ہوتے تھے چھوڑتے تھے. اسی شخص کی اگر اولاد بیمار ہوئی تو اس نے مال اولاد پہ خرچ کر دیا، مال کی محبت کو اولاد پہ قربان کر دیا. تو جو ہے اب اسے مصیبت بن گئی. پاکستان میں دولت نہیں ملتی، سعودی عربیہ چلا گیا، وطن کی محبت دولت پہ قربان کر دی، خود بیمار ہو گیا، اولاد کو بھی اپنی جان پہ قربان کر دیا. یہ محبتیں ایک دوسرے پہ قربان ہوتی ہیں، یہ عارضی محبتیں ہیں. اگر محبت کا تقاضا دیکھنا ہے تو کالے بلال سے پوچھ لو، صدیق اکبر سے پوچھ لو، فاروق اعظم سے پوچھ لو، عثمان غنی سے پوچھ لو، حضرت خباب سے پوچھ لو. جو میکھے ان کے ہاتھوں میں گاڑی جا چکی تھی، پاؤں میں میخیں تھی. ایک کہنے لگا بتا اگر تیری جگہ تیرا محمد ہوتا تو تیرا عالم کیا ہوتا. حضرت خباب رو کے کہتے ہیں اور جب کر جا تو محمد کی ہاتھوں میں میخیں کاٹنے کی بات کرتا ہے، میں تو محمد کی پاؤں کی تلی میں کانٹا چبھا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا. ہر چیز پہ سمجھوتا ہے مگر ناموس رسالت پہ سمجھوتا. وہابی ہے، دیوبندی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ. آفت زبیر میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. آج میں دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل تشیع کو، اہل حدیث کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اغیار ہمارے خلاف سب بستہ ہو چکے ہیں، تیار ہیں. آؤ محبت رسول کے پرچم کے نیچے کھڑے ہو جائیں. منگل کے دن ہے ربیع الاول. میرا دل چاہتا ہے روحیلہ والی میں بریلوی دیوبندی کا ہاتھ پکڑے، دیوبندی اہل حدیث کا ہاتھ پکڑے، اہل حدیث شیعہ کا ہاتھ پکڑے، سڑک پہ نکل کے کہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول نثار. یہ اس کو دور کرو میرے دانت ٹوٹ جائیں گے ایسے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. پڑھیے پڑھیے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. چلو میں اپنی تقریر جو میں نے آج بڑی اس پہ چلتا ہوں. یہاں ایک آپ کو یہ طالب علموں کو میں راضی کروں. میں نے ایک جگہ یہ شعر پڑھا کملا پتوں کی ککری نثار تیری، آپ بھی پڑھیں. ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں. میں تقریر کر کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا تو ایک سپاہی آ گیا جنہوں نے جلسہ کروایا. کہتا جی ایس ایچ او صاحب بلاتے ہیں. اس نے کہا بات کیا؟ انہوں نے کہا تمہارے مولوی نے ایک شعر پڑھا اور اس پہ انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ یہ شعر ہمارے خلاف ہے. مولوی صاحب جانے لگے تو میں بھی چلا گیا. یہ پولیس والے سنی ہوتے ہیں. کہتا مولوی صاحب کیا پڑھا تو نے؟ میں نے کہا جی اس نے درخواست کیا دی ہے؟ اس نے کہا جی درخواست یہ دی ہے
کہ یہ جو ایک شعر ہمارے خلاف پڑھا ہے، میں کہی میں شعر پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں۔ بزرگوں کو آنے دو اللہ کو۔ اور تھانے دار کہنے لگا مولوی صاحب انہیں بچ غصے دی کیڑی گل، انہیں غصے دی کیڑی گل، انہیں تے آکھیا سوائے ابلیس کی، انہیں تے ابلیس نو آکھیا شیطان نو، کہنا نہیں نہ شیطان دا لیا کیا سانو، وہ کہنا کیا سانو کیا ہے؟ تھانے دار کہنا تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، جے درخواست دینی ہے تو شیطان آکے دے دے، ابلیس نے۔ میں کہا تھانے دار صاحب بات یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ واضح ہو گئے جو خوشی نہ منائے قیامت تک محمد کے آنے کی، وہ شیطان کا چہلہ کرواتا ہے، شیطان کا پیروکار کہلواتا ہے۔ اور جو 12 ربیع الاول کو میدان میں آکے میرے محمد کے نعرے لگاتا ہے، وہ صدیقی بھی ہوتا ہے، فاروقی بھی ہوتا ہے، عثمانی بھی ہوتا ہے، حیدر کرار کا غلام بھی ہوتا ہے، مولا حسین کے در کا غلام بھی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے ختم نبوت میں مختصر گفتگو کر دی۔ ختم نبوت اساسی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہوگا کوئی چیز بھی مکمل ہو سکتی بولو بولو اور اچھا بولو۔ یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو نظام ہے، ہر جگہ ہے، کوئی نئی چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہر جگہ ہے۔ تو جو کرو میری طرف، آپ کو پتہ نہیں اب تبدیلی آ چکی ہے، مولوی اندر ہیں خسرے بال، کنجر ناچ رہے ہیں، مولویوں پہ پابندی، 360 روپے گھی ہو چکا ہے۔ اب تو بیگن، اب بتاؤں جس کو کھاتا کوئی نہیں تھا وہ بھی دیڑی پہ کھڑا ہو کے کہنے میں نے ہاتھ نہ لائی، میں بھی 120 روپے کلو وہاں۔ تبدیلی آئی ہے۔ اب میرے جملے پہ غور کرنا، پھر میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ تبدیلی اس ملک میں ٹریکٹر نہیں لائے گا، تبدیلی اس ملک میں بلہ نہیں لائے گا، تبدیلی اس ملک میں شیر نہیں لائے گا، تبدیلی اس ملک میں سیکل نہیں لائے گا، تبدیلی اس ملک میں الف جیم نون واو قاف نہیں لائیں گے۔ اس ملک میں تبدیلی آئے گی تو محمد کے نظام سے تبدیلی آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت اساسی و بنیادی عقیدہ ہے۔ جیدہ رہا، جواب دو جواب دو۔ آقا تیری شان کی خاطر، سنو، ختم نبوت پہ پہلا دیا صحابہ نے۔ 100 آیات قرآنیہ ہیں جو حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں، 200 احادیث ہیں جو حضور کی ختم نبوت کا۔ سب سے پہلے اگر ختم نبوت پر پہرا دیا ہے تو صدیق اکبر نے دیا۔ یہ میرا بیٹا ابھی کہہ رہا تھا میں اس کا ہم نوا بن جاؤں۔ صدیق کون ہے؟ اور بیٹا باتیں نہ کرو، تو بھی چپ کر کے بیٹھ، پیسے آپ پہ کٹھے کریے گا، تینوں بھیج لوں گا تو چپ کر کے بیٹھ، تو جو کرنا۔ صدیق اکبر نے پہرا۔ صدیق ہے کون؟ کوئی 3 دن کا یار، کوئی 4 دن کا یار، کوئی جنازے تک یار، کوئی قبر تک یار، کوئی جنیسوے تک یار،
صدیق کیسا یار ہے؟ نبی مکے میں ہے، صدیق مکے میں ہے، نبی مدینے میں ہے، صدیق مدینے میں ہے، نبی حضر میں، صدیق حضر میں، نبی سفر میں، صدیق سفر میں، نبی غار میں ہے، صدیق غار میں ہے، محمد بزار میں ہے، صدیق بزار میں ہے۔ سب سے پہلے صدیق کے اکبر نے پہلا دیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ تو نے شان پڑھی ہے، میں بھی 3 جملے پڑھوں۔ کسی کا نکاح بھائی کروائے، کسی کا نکاح نانا کروائے، کسی کا نکاح چاچا کروائے، کسی کا نکاح دادا کروائے۔ صدیقہ عائشہ وہ ہے جس کا نکاح کا پیغام بھی اللہ نے بھیجا، نکاح کا۔ اب میرا جملہ سننا، حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، مریم پاک پہ تہمت لگی تو گواہی بیٹے نے دی۔ میری ماں عائشہ کی باری آئی، نہ بیٹے نے گواہی دی نہ بچے نے گواہی دی، میرے خدا نے گواہی دی۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے اگلا جملہ سننا ہے، وہ جو کرنا بیٹا۔ حضرت مریم پہ تہمت لگائی فرش والوں نے، گواہی بھی دی فرش والوں نے۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگائی فرش والوں نے، گواہی بھی دی فرش والوں نے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی فرش والوں نے اور گواہی دی عرش والوں نے۔ پوری صورت میں سب سے پہلے ختم نبوت کا پہرے دار میرا صدیق ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، ابھی حضور کا وصال ہوا، مفتی صاحب بیٹھے کچھ وقت کا انتظار کرے۔ صدیق کہنے لگے انتظار کیسا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ مسلمہ قذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ، اتنے شہید پورے مسلمانوں کی جنگوں میں نہیں ہوئے تھے جتنے حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں صحابہ شہید ہوئے تھے۔ 700 صحابہ۔ آج مولوی آج کہتے ہیں یارو مرزائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، سنو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، مرزائی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، اور اتنا بڑا پنڈال ہے۔ میں نے ایک مرزائی سے پوچھا، میں نے کہا تو نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا ہے، مجھے یہ بتا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کتا مجھے کہنے لگا مسلمانوں کے نزدیک آمنہ کا لال مراد ہے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہے۔ میں نے کہا بغیرت، کہاں آنکھ سے کانا، کہاں والضحیٰ کے چہرے والا، اور سن کانا دجال ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم دجال کو ماننے والے نہیں، ہم آمنہ کے لال محمد کو ماننے والے۔ من سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا، من سب نبیًا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے من سب نبیًا، من سب نبیًا ومن سب نبیًا۔ اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا نا، دوبارہ سننا، جب پہنچا تو سالار لشکر کہنے لگے، حضرت خالد کہنے لگے پہلے اس کو تبلیغ کرو، اب میں تمہیں عشق کے جام پلانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کو بھیجا، وہ مسلمان قذاب کے سامنے آیا۔ مسلمان کہتا کون ہے؟ اس نے کہا میں سچے محمد کا غلام ہوں۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں نام لینا تو آسان ہے، مسلمان قذاب کے سامنے نام لینا محمد کے غلاموں کا۔ کہا تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ تو جو کرنا تو جو کرنا۔ مسلمان قذاب کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کی ہویا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔
اس نے کہا قرآن نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن نے اعلان کر دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن نے اعلان کر دیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور دیکھا مسلمہ قرآن نے اعلان کر دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور دیکھا مجھے قرآن نہ سنا تو میری نبوت کو مانتا ہے؟ اس نے کہا کتے منہ بند کر، جس نے محمد کا چہرہ دیکھا ہے وہ تجھے ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ میں کچھ اور موضوع لے کے آیا تھا. جب میں اسٹیج پہ آ رہا تھا تو مجھے زبیر کہنے لگا ختم نبوت پہ بات کرنی. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ مسلمہ کا توجہ کرنا، توجہ دربار ہے. اس دربار میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی. صحابی کہنے لگے تیرے برداشت نہیں ہوتی، میں اس دربار سے آیا ہوں جو گالیاں دینے والوں کو اپنی چادر پہ بٹھاتے ہیں. مسلمان قذاب کہنے لگا تو مرنے کو تیار ہو جا. اس نے کہا یہ تیاری پہلے ہی کر کے آیا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، چاہے سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے. پوچھا سبحان اللہ. اس نے کہا تو میرے دربار میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی کہنے لگے او مسلمہ میں محمد الدین کا مبلغ بن کے آیا، میں ختم نبوت کا مبلغ بن کے آیا. اور دیکھا تمہیں مہلت دیتا ہوں، یا مجھ پہ ایمان لیا یا مرنے کو تیار ہو جا. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ. تو کیا کرے گا مجھے؟ وہ جو کرنا تو جو یار تو ہمیں شرم نہیں آ رہی. میں ختم نبوت گل کر رہا تو اسے مذاق شروع کر وحیانو اتمار جنہ تو اسی جنہ انہ تو راتی رونا نہ پوے. اللہ تو ڈر توبہ کر، توبہ کر. میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. اس نے تیل کا کرایا تیار کیا، تیل ابلنے لگا، کہنے لگا ختم نبوت کے مبلغ تیار ہو جا. فرمایا تیار ہوں. یہ تیل کے کڑائے میری محبت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سعد رضوی کو 10 سال بھی قید رکھو گے تب بھی تو ان کا جذبہ ختم نہیں کر سکتے. وہ خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے، اس کے رگوں پہ امیر المجاہدین کا خون ہے. وہ جیل میں رہے گا تب بھی سنیوں کا جنرل رہے گا، جیل کے بعد آئے گا تب بھی سنیوں کا جنرل رہے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. سنو سنو. اس نے کہا تیل کا کڑایا اور ختم نبوت کے مبلغ تیار ہو جا. اور نے کہا پرواہ نہیں. حضرت بیٹھے ہیں. جب تیل ابلنے لگا تو جو ہے آپ کی اس نے ایک جملہ کہا
انہوں نے کہا مسلمان قذاب تو تیل کو دیکھ رہا ہے، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے حضور روضہ انور میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو راکھ بن جائے گا۔ یہ ہے صدیقی مبلغ۔ 700 حافظ شہید ہوئے تھے اس ختم نبوت کی جنگ پہ۔ جی 700 حافظ تھے۔ اس نے کہا میں تجھے ابھی پھینکوں گا، تیری راکھ بن جائے گی، اب میں عشق کے جام پلانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی آخری وصیت ہے تو کر، میں تیری وصیت کو پورا کروں گا۔ صحابی کہتے کہ کتا ہے تو خنزیر ہے، تو رسول اللہ کی ختم نبوت کا باغی ہے، اور سن مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، امید نہیں ہے۔ ایسے ہاتھ اٹھا دیے اس صحابی نے، سنو تیرے رونے کا وقت آیا، کڑایا ابل رہا ہے، اسے پھینکنا چاہتے ہیں ختم نبوت کے مبلغ کو۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے اللہ میرے اوپر گواہ رہنا، آج میں تیرے محمد کی ختم نبوت کا پہلا مبلغ محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے لگا ہوں۔ میرے اللہ میری دعا قبول کر، جب میں جل جاؤں میری ہڈیاں جل جائے، میرا جسم راکھ بن جائے، تو اللہ ایسی ہوا چلانا جو میری راکھ کو اٹھائے اور محمد کی تربت میں لے جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا ومن سب نبیا۔ سنو اس نے کہا میری راکھ مصطفیٰ کی قبر انور میں جائے اور پتہ چلے کہ غلام قربان ہو گیا۔ اس نے کہا تیری راکھ جب محمد کے روزے پہ جائے گی ہوا میں تحلیل ہوگی۔ اس نے کہا میری روح بھی میرے جسم کی راکھ بھی یہی اعلان کرے گی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، کہنے لگا میری راکھ بھی یہی کہے گی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا۔ تو اونچا پڑے مدینہ شریف جائے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا۔ جو چاہتا ہے میری خوابوں میں حضور آ جائے وہ پڑھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج لوگ کہتے ہیں مزئی وہی کلمہ پڑھتے جو تم پڑھتے ہو۔ لعنت بھیجنی مرزے پہ اب آپ نے۔ مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے۔ سبحان اللہ، نہیں استغفر اللہ۔ لعنت لعنت ہے مرزے پہ، جو لعنت نہ بھیجے وہ سب سے بڑا لعنتی ہے۔ لعنت لعنت جو صدیق اکبر نے کام شروع کیا تھا وہی صدیق کے بیٹے شاہ احمد نورانی صدیقی نے 1974 میں پورا کیا۔ صدیق کے بیٹے سبحان اللہ، سبحان اللہ، فیضان صدیق اکبر تھا۔ 7 ستمبر 1974 کو سپیکر کا اسمبلی کا سپیکر تھا صاحبزادہ فاروق احمد، وزیر قانون تھا حفیظ پیرزادہ، اٹارنی جنرل تھا یحییٰ مختار۔ مرزے پہ بحث ہوتی رہی۔ 7 جولائی تو جو ہے آپ کی 7 جولائی 1974 کو وزیر قانون میک بھی آیا،
اس نے کہا لوگوں آج صدیق کا بیٹا صدیق کی بازی لے گیا. مولانا نورانی نے جو قرارداد پیش کی تھی آج اسمبلی میں منظور کی جاتی ہے. اب قیامت تک ختم نبوت کا پہلا مبلغ صدیق کا نام زندہ رہے گا اور قیامت تک میرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی کا نام زندہ رہے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ساری کائنات سے سمجھوتا کرو، حضور کی ختم نبوت میں سمجھوتا. یہ لوگ نعرہ لگاتے تھے تاج و تخت ختم نبوت. میرے بابے نے کہا تاج و تخت ختم نبوت. تمہارا تو بابا خادم نے کہا تمہارا تو عقیدہ ہی نہیں. تاج و تخت کو زندہ مانتے ہو، پہلے محمد کو زندہ مانو پھر تاج و تخت کو زندہ مانو. میرے بابے نے نعرہ دیا تاجدار ختم نبوت. شاید صاحب میں آپ کی بات پوری کر رہا ہوں. میں تو اور تقریر لے کے آیا تھا مگر پتہ چلا یہ عاشقوں کی محفل ہے. اس نے کہا میں نے تو محفل ہی حضور کی ختم نبوت پہ کر پائی. کیا جانے تو ختم نبوت کو. میرے حضور کی ولادت کا دوسرا دن تھا. حرم مکہ میں حضرت عبد المطلب مبارک وصول کر رہے تھے. تو جو ہے آپ کی اور تو جو ہے آپ کی اور سنیو چاہو بابا جی کہنی ہو جیسے رو منڈیو اجے تا سپیکر اترے نہیں کار لگے بدنی ہے. گال بات گئی. اب ہماری قومی اسمبلی میں بل آ رہا ہے 18 سال سے قبل کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. سی آئی ڈی بیٹھی ہے، سپیشل برانچ بیٹھی ہے، ساری ایجنسی جلسے میں بیٹھی ہے. نوٹ کرو، حکومت سے کہو یہ بل اسمبلی میں نانا محمد کے غلام زندہ ہے. مفتی صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا. 18 سال کی تو بات کرتا ہے. 14 صدیاں پہلے میرا محمد اعلان کر گیا کہ کافر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ محمد کا غلام پیدا ہوتا ہے. تیری تبدیلی اسی لاری چڑھا دوں گے. یہ ملک بنا ہے محمد کے نام پہ. سبحان اللہ. کیا اسلام کے خلاف سازش ہو آپ قبول کریں گے؟ اتنا بڑا مجمع ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ذرا کیمرہ گھمانا ذرا کیمرہ. میں دیکھتا ہوں محمد کی ناموس کے پہریدار کتنے بیٹھے ہیں. ہاتھوں کو بلند کرو. لگا بیٹا لگا. جس کا ہاتھ نیچا ہے شک ہے مجھے. نیچے کرو ہاتھ. ہمارے تو بزرگوں کی قربانیاں ہیں. جب مرزے نے بکواس کی تھی تو اس وقت 5 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی. پہلا فتویٰ بھی اعلیٰ. مکہ کا اب میں وہ بھی کر ابھی سناتا ہوں دل اشکچ کر اٹھے گا. ایک آدمی آیا اس کے پاس چمڑے تھے کپڑے تھے اس کے اوپر کھجور کے پتوں پہ کچھ لکھا ہوا تھا. بچھا کے بیٹھ گیا عبد المطلب کے سامنے. کہنے لگا عبد المطلب نام نہیں پوچھا. کہتا بابا اتنی بات تو بتا آج حرم مکہ کے قریب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا پوتا ہوا. توجہ. اب اسے چاہیے تھا مفتی صاحب کی بلا وہ پوچھتا تیرا نام کیا ہے تو رہتا کہاں ہے. کبھی وہ پتوں کو دیکھتا ہے کبھی کپڑوں کو دیکھتا ہے کبھی چمڑوں کو دیکھتا ہے. دیکھ کے کہتا ہے بابا تیرا نام عبد المطلب تو نہیں. کہنے لگے نام اسمی عبد المطلب. کہا بابا ایک بات اور بتا جس گھر میں یہ بچہ آیا ہے اس کے باپ کا نام عبداللہ تو نہیں تھا. اس کو دے دیں گے یہ پڑھ لو. کہا عبداللہ. اور تیسرا کوشچن کیا
جس گود میں آیا ہے اسے آمنہ تو نہیں کہتے. چوتھا سوال وہ یہ کرتا ہے بابا بچوں کے نام تو بعد میں رکھے جاتے ہیں، یہ بتا اس کا نام تو نے محمد تو نہیں رکھنا؟ محمد کی سزائے تو نہیں رکھنا؟ تو جو کریں گے عبد المطلب نے ساری باتیں کہہ کے کہا تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اس کا نام کیسے جانتا ہے؟ میری بہو کا نام کیسے جانتا ہے؟ آنے والے کا نام کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا بابا میں نہیں جانتا، تورات نے اعلان کیا ہوا ہے، انجیل نے اعلان کیا ہوا ہے، زبور نے اعلان کیا ہے. بابا ہاتھ آگے کر. اب سبحان اللہ کی باری آئی. بابا ہاتھ آگے کر، میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لوں. فرمایا کیوں اور بوسہ لینا چاہتا ہے؟ کہتا اس لیے لینا چاہتا ہوں جو وہ بچہ آیا ہے وہ ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے اور تو اس کا دادا بن چکا ہے. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. تو جو ہے آپ کی ابھی دیکھیے میں آگے آگے کرتا کیا. تو نبیوں کے سردار خاتم النبیین کا دادا بن گیا ہے. کہنے لگا بابا ایک نشانی رہ گئی، مجھے گھر لے چل. تو جو کرنا عبد المطلب کہتے میں گھر لے گیا. اس نے میرے بیٹے کی پیشانی نہیں چومی، سر نہیں چوما، ہاتھ نہیں چومے. میں نے کیا دیکھا؟ میرے پوتے محمد کے پاؤں کی تلیاں چوم رہا. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہتا تورات انجیل زبور کا حافظ ہوں. اس نے کہا پاؤں کو چوم رہا ہے. اس نے کہا ختم نبوت کا تاجدار آ گیا. اب اعلان ہوگا، جب یہ نبوت کا اعلان کرے گا تو پھر اعلان ہوگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. کہتا عبد المطلب اس کے دونوں کندھے ننگے کرو. اب سننا مزہ آئے گا. عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنے پوتے کے دونوں کندھے ننگے کیے. دونوں کندھوں کے درمیان گوشت ابھرا ہوا تھا، گوشت ابھرا ہوا تھا، مہر نما چیز تھی. مجھے کہنے لگا ذرا جی بھر کے دیکھ لے یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگا دی ہے. اب قیامت تک یا خدا کی خدائی رہے گی یا محمد کی ختم نبوت کی بادشاہی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اچھا چلو، کرسی ایک ایسی گندی چیز ہے جو ہر چیز کھینچ لے. اونچا کو سبحان اللہ. ختم نبوت کی بابا قیامت تک اعلان ہوگا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تخت بھی ان کا مفتی احمد جان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جن و بشر ہیں ان کے صدقے نعرہ تکبیر. میرا یہ بھائی بھی ہے، میرا بچہ بھی ہے. اس کے والد کے ساتھ میرے بڑے درینہ تعلق تھے. جناب صابر سردار رونق بنے عزیزہ. واہ جی صابر صاحب صدقے جی آئیاں نو جناب. کیا ہے بیتا ٹھیک نہیں صدقے. یہ سیدہ عاشق آ گیا، در زہرہ دا نوکر، بطول پاک دا نوکر آ گیا. بیٹھو جناب بس میں ہوں تو آنے واسطے سٹیج. ماشاءاللہ ایک طرح بڑا عظیم سنا خان آیا، بڑے عظیم باپ دا بیٹا.
چلو جی میں ہوں تقریر کری جانا نہیں نہیں اتھے تسی آ گئے اور میں تے ربا یاد آ بہ جا اتھے تک سناواں میں پھر آتا ہوں ختم نبوت ان کے والد تھے سردار علی سردار دنیا اسلام کا عظیم شاعر یہ نعتوں میں جو سردار کا لفظ آتا ہے نا وہ ان کے والد تھے جنہوں تو اٹھے ابا جی نے لکھی نا منقبت مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے کھردہ سردار فاطمہ مولا علی دے حسن دا سردار میں نے سردار صاحب سے پوچھا میں نے کہا اس سے منقبت کا کوئی صلہ بھی ملا میں ممبر پہ بیٹھا آپ کے والد نے مجھے کہا کہ جب میں یہ منقبت لکھی تھی اسی رات مولا علی نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا کہ اس عظیم باپ کا بیٹا ہے جس کو ملنے مولا علی آئے تھے کیا بات ہے رمضان شریف کا آخری جمعہ وہ میرے پاس گزارتے تھے بڑا آتے تھے میرے پاس بڑا عظیم نعت خان صلاح خان چہرہ بھی درانی اللہ ان کو سلامت رکھے میں نے کہا تھا ختم نبوت کا پہرا یہ سجاد صاحب ہے سجاد صاحب بیٹھے سنا 1800 یہ بڑی تاریخی بات ہے ختم نبوت 1857 کی جنگی آزادی کے بعد انگریزوں کو پسو پڑ گئے اب بنے گا کیا 1870 میں لندن میں پادریوں کی میٹنگ ہوئی انگریز کہنے لگا مسلمانوں کو تباہ کرنا کوئی منصوبہ بناؤ ایک پادری اٹھا اس نے کہا نماز میں الجھا دو نماز میں الجھے رہیں گے سارا کام خراب ہو جائے گا ایک پادری اٹھ کے کہہ رہا ہے نماز میں نہیں الجھنے کسے ہاتھ کھول کے پڑھ لینی ہے کسے اتے بن کے پڑھ لینی کسے تھلے باندھ نہیں انہاں لڑنا کوئی نہیں جی ایک پادری اٹھا جس کا نام تھا ولیم کنٹر سر ولیم کنٹر اس نے کہا نماز میں مسلمان نہیں لڑتے ان کے دلوں سے محبت رسول نکالو ان کے نبی کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالو 1870 میں صحابہ سردار بڑا عظیم جملہ دے رہا ہوں تاریخی 1870 میں انگریزوں نے مرزا قادیانی کو تلاش کیا مگر اللہ علیم بذات الصدور تھا مفتی صاحب اللہ کو پتا تھا 1870 میں مرزائیوں کا پودا کاش کرنا ہے انگریزوں نے اللہ نے ان مرزائیوں کے خلاف مرزے کے خلاف یہ 1870 میں سازش بن رہی ہے پتر 1856 میں اللہ نے مرزے کو شکست دینے کے لیے دو شخصیتوں کو بھیج دیا ایک شخصیت کو امام احمد رضا کہتے ہیں اور دوسری شخصیت کو پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آجا حضرت نے 5 کتابیں لکھی پہلا فتوہ مرزے پہ دیا جب انہوں نے سردار صاحب میں دل کے دکھڑے سنا جب انگریزوں نے مرزے کو ڈھونڈا انہوں نے کچھ مولویوں کو بھی ڈھونڈا کچھ مولویوں کو ڈھونڈا مرزے کو شاہ دے کے نبی بنا دیا اور مولویوں کو پیسے دے کے نبوت کا دروازہ کھولا تحذیر الناس میں مولویوں نے لکھا اگر رسول کے بعد کوئی نبی آ جائے محمد کے بعد نبوت پہ فرق نہیں پڑتا اب میں سبحان اللہ کہلوانا چاہتا ہوں جب مولانا شاہ احمد نورانی قومی اسمبلی میں بحث کر رہے تھے تو مرزا ناصر نے یہ مولویوں کی کتاب تحذیر الناس ایسے لہرا کے کہا کہ ہمارے لیے تو نبوت کا راستہ مولویوں نے ہموار کیا ہے میرے قائد مولانا نورانی نے کہا مرزا ناصر چپ کر جا تو بھی بے ایمان ہے جس نے کتاب لکھی ہے وہ بھی بے ایمان ہے
مولویوں کو خریدا انگریزوں نے اور ان سے لکھوایا کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ مولویوں کو خریدا، مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے۔ پیسے دے کے انگریز نے لکھایا، مگر جب ختم نبوت کا پہرے دار احمد رضا آیا، مہر علی آیا، اس نے اعلان کیا بدبختو، ہم تو مدینے کے خاک کی، مدینہ طیبہ کی خاک کی توہین برداشت نہیں کرتے، تم کیسے رسول اللہ کی توہین کرو، ہم برداشت کرتے ہیں۔ 1953 کی جب تحریک چلی تھی، مسلم مسجد کے مسجد وزیر خان کے سامنے ریڈ لکیر، ریڈ انہوں نے کھینچ لی نشان، جنرل کا دور تھا، اس نے کہا جو گزرے گا اسے گولی ماریں گے۔ ایک نبی کا عاشق لائن پہ آتا ہے، کہتا صدقے یا رسول اللہ، گولی لگتی ہے گر جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے صدقے یا رسول اللہ، گولی لگتی ہے، سینکڑوں آتے ہیں گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا اہل سنت کا عظیم خطیب صاحبزادہ فیض الحسن آل و مہاروی نے مسجد وزیر خان کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہا آج جنن تیری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں، محمد کے غلاموں کی چھاتیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ حیا ہے ہی نہیں تو شرم کی تو کر دو، شرم تو وہ کردہ جنہیں پلے ہو گئی۔ اور کسے کنجر نو کو تو شریف آدمی ہو تو شریف ہو نہیں سکتا۔ یہ سردار صاحب کر سے امید ایک بڑی گر سنو دے ہوتے ہیں، اور بھائی شرم ہوتی، حیا ہوتی تو ممتاز قادری پھانسی لگتا۔ جو نبی کے نام کو پہرا دیتے نا ان کا بڑا مقام ہے۔ بابا خادم 3 دن جنازہ پڑھا رہا، لوکاں دے جنازے ایک دن خراب ہو جاندے نے، جویں جویں سورج چڑھدا سی میرا بابا خادم چمکدا سی، چمکدا۔ یہ ختم نبوت کے پہرے کی شان تھی۔ جو ختم نبوت میں قربان ہوتا ہے نا حضور، 7000 شل بابے نے کھائے ہیں، ہوئے چوپ، 7000 شل آنسو گیس کے بابے کی طرف آتے تھے، سیدھا بابے کو مارتے تھے، بابا کہتا تھا صدقے یا رسول اللہ، شل پیچھے چلا جاتا تھا۔ سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے، بابا انج بیٹھا سی، کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں۔ عظیم الدین شہید اور ملے خواجہ ضیاء الدین سیالوی، اور آپ سیدی حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ کو بھی ذرا خوشخبری سناؤں۔ 1952 کی مسلم لیگ کی جو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس تھا، 1952 میں سب سے پہلے مسلم لیگ کے اجلاس میں میرے غزالی زماں، غازی دوراں، محدث اعظم، بہکی وقت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی تھی۔ عہد و فضان کرم حضور غزالی زماں، غزالی زمان، زندہ فضان کرم حضور غزالی زمان، کیا بات، کیا بات، وجہ ہے آپ کی خواجہ ضیاء الدین سیالوی کہتے علم الدین شہید کو ملنے جو ختم نبوت میں پہرا دیتا ہے حضور اس کا خیال رکھتے۔ غازی علم الدین لوہارا کا پتر سی۔ صاحب سردار صاحب میں پریکٹیکل سنا رہا ہوں،
جب غازی علم الدین کا جنازہ آیا تھا نا تو اقبال مصور پاکستان قلندر لاہوری اس کے پاؤں چوم کے کہتا تھا آج اقبال کا علم بھی تو لے گیا. آج اقبال وہ کام نہ کر سکا جنہا ترکھانہ دا پتر کم کر گیا. یہ سنو میری طرف، یہ ٹوپی میرے سر پہ ٹوپی ہے. امیر شریعت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری جنازے میں شریک تھے. اپنی پگڑی سر سے اتارتے ہیں. وقت کا غوث اپنی پگڑی اتارتا ہے، علم الدین کے قدموں پہ رکھتا ہے. رو کے سنوسی ہند پیر جماعت علی شاہ کہتا ہے میں سیدوں کا پتر ہوں، تو ترخانوں کا پتر ہے. جو کام سیدوں نے کرنا تھا وہ کام تو نے کیا ہے. آج جماعت علی میری پگڑی تیرے قدموں پہ قربان. خواجہ ضیاء الدین جب گئے نا تو حضرت علم الدین کہنے لگے خواجہ صاحب مجھے سورت یوسف سناؤ. سورت یوسف. خواجہ ضیاء الدین وقت کے خطب تھے، کہتے مجھ پہ علم الدین کا دبدبہ طاری ہو گیا. عاشق رسول تھا نا تو مجھ پہ ایک عالم طاری ہو گیا. میں سورت یوسف کو بھولنے لگ گیا. میں پکا حافظ تھا. کہتے جہاں میں بھولتا تھا مجھے علم الدین لقمہ دیتا تھا. علم الدین مجھے لقمہ دیتا تھا. تو میں نے کہا علم الدین تو دے ترخانہ نہ پتر ہے، ترخانے دا کم کردہ آیا تو تو آفت کا تو بڑھ گیا. اس نے کہا خواجہ ضیاء الدین کو آپ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ فرمایا میرے باپ نے. کہا تیرے باپ کو کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا میرے دادا نے. فرمایا تجھے قرآن تیرے بابا نے پڑھایا تو بھول سکتا ہے، مجھے قرآن حسین کے نانے نے پڑھایا ہے. کیا کہنے. آخری بات، ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ. آج ہمارا سجاد، کیا نام ہے ساجد کے سجاد بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں. تو نے آج لچھے دار تقریر نہیں سنی، تو نے آج حضور کے غلاموں والی تقریر سنی. میں نے اس آدمی کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کچا پان چنگا. اس کا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا، خیرپور میرس کی تصویر ہے جی. پکا چاند بریا روڈ اتر کے جانا پڑتا ہے. میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کا نام تھا مان، میم الف نون کا مان. اس کے شہر میں ایک مرزئی تھا جس کا نام تھا عبدالحق. وہ چونک میں بیٹھ کے حضور کی توہین کرتا تھا. وہ غریب آدمی تھا، لوہار تھا. لوہار یہ لوہے کا کام کرتا تھا. وہ سنتا تھا. اس کی بیوی اس کی بیٹی کو کسی آدمی نے بتایا کہ مانک بیٹھا ہوا تھا اور عبدالحق نے حضور کی توہین کی. رات کو روٹی کھانے، دن کو روٹی کھانے آیا نا، صابر صاحب یہ ہوتے ہیں عاشق. بیوی کو کہتا ہے روٹی دے. بیوی نے چہرہ ادھر پھیر دیا، رو کے کہتی ہے تو حضور کی خلاف باتیں سنتا رہا ہے، میں تجھے روٹی دوں، کل میں عائشہ صدیقہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. بیٹی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے مانک بیٹی تو روٹی دے. بیٹی رو کے کہتی ہے بابا کل میں جب فاطمہ زہرا کی چادر کا سایہ لینے جاؤں گی تو بی بی کہے گی تیرا ابا میرے بابا کی گستاخیاں سنتا رہا. اسے غیرت آیا. بوڑھا آدمی تھا، 70 سال عمر تھی. کدھاری اٹھائی، وہ عبدالحق مرزئی آگے بھاگنے لگا. مجھے پکا چاند کے لوگوں نے بتایا وہ بھاگتا تھا اور یہ 70 سال کا بابا ایسے بھاگ رہا تھا جیسے چیتا شکار کے پیچھے بھاگتا تھا. اس کو گرا لیا، ٹکڑے کر دیے. تھانے دار آ گیا. میں پولیس والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آج کے رسول ہوتے ہیں. آگے وہ مانک بھاگنے لگا، پیچھے پیچھے SHO طلاق تھمانے کا. مانک نے چھلانگ لگا دی. تھانے دار کہتا بڑا عاشق بنیا پھرتا ہے، ماریا کیوں نہیں پچ پی ہے. اور دیکھا تھانے دار ڈرا نہیں. میں نے علماء سے سنا ہے جو نبی کی ناموس کے کام آتا ہے اسے ملنے حضور آتے ہیں. میرے کپڑوں پہ اس پلیت کا خون لگا ہوا تھا.
میں نے تالاب میں چھلانگ اس لیے لگائی ہے تاکہ میرے کپڑے پاک ہو جائیں، میں پاکیزگی میں اپنے نبی کا دیدار کر سکوں۔ گستاخ نبی کی ایک سزا۔ مجھے بات آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے بات مکمل کرنے دو، کیونکہ صابر صاحب نے پڑھنا، روفی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ یہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے کہے گا ساری رات بھی پڑھتے رہو، مگر نہیں، میرا مہمان ہے، میں بھی مہمان، میں نے ابھی حویلی لکھا پہنچنا ہے، صبح 9 بجے خطاب میں میرا سفر بھی گزر جائے گا۔ تو جو ہے آپ نے ایسا جو نے ہتھ کڑی نہیں لگائی، جا کے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ مانک کہتا ہے میں قاتل ہوں، اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ تو نے کیا ہے، کروڑوں سچوں کی پوسٹ محمد کی ناموس پہ قربان۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر لیں جب میں جملہ مکمل کروں۔ آخری پیشی بیٹھ جا، بیٹھ نیچے، تو جو کرتے میری طرف دیکھو، آخری پیشی تھی مانک کی۔ شیشن جج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے او مانک تیرا سفارشی بہت بڑا ہے۔ لوگوں کی سفارشیں MNA کرتے ہیں، تیرا سفارشی بڑا ہے۔ میں نے رات 6 مرتبہ قلم سے تجھے سزائے موت لکھنے کی کوشش کی ہے، تیرے نبی نے مجھے لکھنے نہیں دیا۔ تیرا ماننے والا بڑا ہے۔ تو جو ہے تو جو اب میں عشق کے جام دے کے جا رہا ہوں۔ مانک کہنے لگا جج کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا قلم پکڑ کے حضور نے کہا ہے او جج، او شیشن جج، تو مانک کا خیال کر، قیامت کے دن محمد تیرا خیال رکھے۔ تاجدار ختم نبوت، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا۔ صابر سردار تو سر بھی ہے، ساز بھی ہے، گلا بھی ہے، ہمیں کوئی گلا بھی نہیں، گلا بھی نہیں، گلا بھی نہیں، گلا بھی نہیں، مگر رنجا راضی کر دیں۔ تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا، گناہگارا دیا کا بس تو یوں سہارا۔ چنگی مندری میں جے ہو بھی جائیاں، آقا توڑ نبامی تیرے پلڑے میں پہیاں۔ بچ قبر حشر دے اے کرنا کرم خدا را، گناہگارا دیا کا بس تو یوں۔ سردار صاحب یہ شعر نے شبیر شاہ صاحب اور رو رو کے پڑھ دے ہوتے صاحب۔ ایک جان اکلی مینو لکھانے سے آپے، کون دسو میرے آقا میں جاواں کیڑے پاسے، کتھے مر ہی نہ جاوے اے شبیر بیچارہ، مینو دسے بس سخیا اکو تیرا دوارا۔ آج عہد کرو حضور کی ناموس پہ، سب کچھ قربان، بچے قربان، بیوی قربان، ماں باپ قربان، اس سے بڑی اور سعادت کے۔ بابا خادم حسین قبر شریف میں چلے گئے، مگر ہونے لگتا ہے کہ بابا ہونی آ جائے گا باہر، یہ جو کھڑو کے کبھی ابھی تو زندہ ہے نا، مانا ملا صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، زندہ ہے مانا۔ بابے جی جتھے مزار ہے نا، اتوں وڈے تو وڈا بھی بابے دا مخالف لنگے تے بابا ان دی گڈی اپنی قبر ور موڑ ہی لیندا ہے۔
انہوں نے پتہ ہے سوائے اس لئے ہو نجات کوئی نہیں. اللہ ان کی قبر کو مزید روشن کرے. سجاد صاحب نے آج جو عشق کے جام پلوائے ہیں آپ کو، عہد کریں کہ ووٹ نالیوں اور سولگروں کے لیے اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے نہیں دینا. ووٹ دینا ہے تو مصطفیٰ کے دین کی دین. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. صابر صاحب آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ ہمارے یار کے بیٹے، اللہ خوش رکھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ابھی تو سینکڑوں رات نہفتہ ہیں میرے سینے میں، مگر بات بڑھ جائے گی. یاران چمن جانے دو. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بابی سے وقات سب بڑے پیارے انداز سے نال تیرے سارے دلی گٹھلیں پر حضور آپ کرتے تشریف. شاہ صاحب نے بڑا پیارا خطاب فرمایا. جیڑا بندہ ٹھڑتا بیٹھا ہے ذرا بولے نا سبحان